الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا نكفت الثياب والشعر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 انداموں کے اوپر سجدہ کروں اور اسی طرح نماز کے اندر اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں اور اسی طرح اپنے بالوں کو بھی نہ سمیٹوں. ان 2 کاموں سے مجھے منع کیا گیا ہے. نماز کے اندر کپڑے سمیٹنا اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ وضو کر کے باہر سے آ جائے اور اس حال میں کہ اس نے اپنے کپڑے سمیٹے اور نماز میں داخل ہو جائے تو یہ کام منع ہے. مثلا لوگ وضو کر لیتے اور یہ ہاتھ آستین ان کے اوپر ہوتے یہاں تک، تو اس طرح آ کر نماز میں داخل ہو جاتے، تو اس حدیث میں اس عمل سے منع آیا ہوا ہے ایک. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے اندر ہی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے. مثلا سجدے میں جا رہا ہے تو اپنے کپڑوں کو یوں کر لیتا ہے، یا اسی طرح آدمی اپنے بالوں کو سمیٹ لیتا ہے، ان کو نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتا تاکہ یہ گندے نہ ہو جائے. تو اس عمل سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے منع کیا گیا ہے. یہ اس عمل سے جو منع آیا ہے تو اس منع کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو انسان کے ساتھ اس کے جو اعضاء ہے، اسی طرح جو لباس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ سجدہ کرتی ہے. تو اب اگر ایک آدمی وہ سجدے میں چلا جائے اور اپنے بالوں کو سمیٹ لے پیچھے کی طرح اور اس کو زمین کے اوپر گرنے نہ دے تو یہ گویا کہ ان کو سجدے سے منع کرنا ہے ایک. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ متکبرین کا علامہ ہے. جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے تو ان کا طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو آستینوں کو اوپر کیا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح اپنے کپڑوں پر تھوڑی سی آنچ بھی آنے نہیں دیتے، یعنی بالکل ایسی حالت میں ہوتے کہ کپڑے بالکل بچا کے رکھتے ہر چیز سے، مٹی کے اوپر مٹی اس کے اوپر نہ لگے. حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ زمین کے اوپر بھی اگر بیٹھتے تو اس موقع پر بھی وہ اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے کہ بھائی جگہ صاف کرو، جگہ گندی ہے، کپڑے گندے ہو جائیں گے. ان باتوں کا خیال وہ نہیں رکھا کرتے. انتہائی سادہ اور متواضع انسان تھے. تو یہ تکبر کا علامہ ہے، اس وجہ سے اس سے منع آیا ہوا ہے. تو ان 2 وجوہات کی بنا پر اس عمل سے منع. اب یہ مسئلہ کہ ایک آدمی اگر نماز کے اندر اس کی چادر گر جائے یا اس کا کوئی کپڑا گر جائے، مثلا رومال سر پہ رکھا ہوا وہ نیچے گرنے لگا یا چادر پہنا ہوا اور وہ نیچے گر گیا، تو اب ان کو سمیٹنا کیسا ہے؟ تو اس میں راجح بات یہ ہے کہ ان کو سمیٹنا یہ جائز ہے. یہ جو حدیث میں منع آیا ہے تو یہ منع اس کپڑے سے آیا ہے جو آپ کے ساتھ ثوب متصل ہو، یعنی آپ کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے، جو آپ نے پہنا ہوا ہے، تو اس سے منع آیا ہے. اور یہ رہا چادر یا رومال وغیرہ تو یہ آپ کے جسم کے ساتھ متصل نہیں بلکہ یہ الگ کپڑا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. تو یہ اگر نیچے گر جاتا ہے تو اس سے دوسری طرف ایک حدیث میں صدل سے منع ہے. ابو داود کی روایت ہے کہ نہا عن الصدل فی الصلاة وان یغطی الرجل فی الصلاة، کہ اللہ کے رسول نے 2 کاموں سے منع کیا. ایک صدل سے، صدل اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا اور اس کا کپڑا نیچے لٹک رہا ہو، رومال ہے اور وہ رومال نیچے لٹک رہا ہو، یا چادر ہے اور وہ چادر نیچے لٹک رہا ہو، تو اس عمل سے اللہ کے رسول نے منع کیا. اور دوسرے نمبر پر اپنے منہ کے ڈھانپنے سے منع کیا ہے. یعنی آدمی اکثر نماز پڑھتا ہے اور اس نے چادر پہنا ہوا ہوتا ہے تو چادر کے ساتھ اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا. اور یہ ابو داود کی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح بھی کی ہے. یہ اور آج کل اکثر کیا ہے، لوگ وہ ماسک پہن لیتے
ماسک کے اندر نماز پڑھتے. تو یہ بھی اس حدیث کی بنا پر منع ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر نہیں پہنے ہوئے ہوتے, لیکن جب مسجد میں آ جاتے تو جب نماز پہ کھڑے ہونے لگتے تو پہن لیتے. تو بھائی نماز کے اندر کیوں پہن رہے ہو؟ بات کریں گے کسی سے تو نہیں پہنے ہوئے ہوں گے, لیکن جب نماز پر کھڑے ہونے لگے تو خوب اچھی طرح اپنے منہ کو اور ناک کو ڈھانپ لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. باقی رہا بیماری کا مسئلہ, تو بیماری آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی, یہ تو ایک متوہم بات ہے. تو ایک وہمی بات کی خاطر آدمی صریح حدیث کی کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ عمل جو ساتھی کرتے تو وہ اس عمل سے اجتناب کرے, اس حدیث کی بنا پر اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر. تو ان دو باتوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. تو ایک کپڑے کے سمیٹنے سے, اور دوسرے نمبر پر بالوں کا سمیٹنا, یعنی بالوں کو ایک جگہ میں جمع کرنا. اس کی صورت یہ کہ آدمی اپنے بالوں کو یا تو عمامے کے نیچے کر لے, یا یہ کہ بالوں کو سمیٹ کر یہاں پر اس کے ایک عورتوں کی طرح وہ بنا لے. تو اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے. امام ابو داؤد نے اس پہ بھی باب باندھا ہے, باب الرجل یصلی وهو عاقص شعرہ, کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور اس نے اپنے بالوں کو سمیٹا ہوا. پھر اس کے نیچے دو حدیثیں لے کر آئے ہیں. ایک حدیث یہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کی کہ وہ گزرے تو حسن رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے بڑے بال تھے, تو انہوں نے بالوں کو سمیٹا ہوا تھا پیچھے کی طرف. تو ابو رافع رضی اللہ عنہ جب گزرے تو ان کے بالوں کو کھول دیا. تو حسن رضی اللہ عنہ نے غصے کے ساتھ ان کی طرف دیکھا نماز کے اندر, گویا کہ اس عمل پہ غصہ ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اقبل علی صلاتک ولا تغضب, کہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو اور غصہ مت ہونا, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ذالک مقعد الشیطان, یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. یعنی جب مرد نماز پڑھتا ہے اور اپنے بالوں کو یہاں سمیٹا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس سے منع ہے. اور دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ وہ گزرے عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے اوپر, تو جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی اپنے بالوں کو سمیٹا ہوا تھا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے بالوں کو کھول دیا. تو اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا نماز میں, لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو دیکھا اور فرمایا مالک وراسی, آپ کا میرے سر سے کیا کام, یعنی میرے سر کو کیوں کھولا, بالوں کو کیوں کھولا آپ نے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو وہ مکتوفن اور اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہو. تو مطلب یہ کہ ایک آدمی کے اگر ہاتھ پیر آپ باندھ لو تو وہ نماز پڑھ سکے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا. کہ اور اسی طرح وہ اندام جو اس کے سجدہ کرتے تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس وجہ سے یہ گویا کہ آپ نے اپنے بالوں کو باندھا ہوا ہے تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ وہ عبادت صحیح طریقے پر نہیں کر سکتے. تو الغرض مقصد یہ ہے کہ ان دو کاموں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, ایک کپڑے کو سمیٹنے سے اور لپیٹنے سے, اور دوسرے نمبر پر اپنے بالوں کو سمیٹنے سے, خاص طور پر سجدے کی حالت میں. ان دو باتوں کا بہت